ایک بار خلیفہ ہارون رشید حج کے لیے مکہ مکرمہ گئے۔ مینا میں قیام کی پہلی رات تھی۔ ان کا وزیر فضل بن ربیع دیر رات تک خیمے میں ان کے ساتھ بیٹھا رہا۔ پھر ہارون رشید سے اجازت لے کر اپنے خیمے میں چلا گیا اور راحت کے مزے لینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اچانک سنا کہ کوئی اس کے خیمے کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ اٹھ کر باہر آیا تو ہارون رشید کو کھڑے پایا۔ فضل نے ادب سے کہا، امیر المومنین، اس وقت کیسے تکلیف فرمائی؟ حضور حکم دے دیتے، یہ غلام خود حاضر ہو جاتا۔ ہارون رشید نے کہا، اس وقت میرا دل کسی مرد کامل کی زیارت کا متمنی ہے، مجھے کسی بزرگ کے پاس لے چل۔ فضل نے عرض کیا کہ یہاں قریب ہی سفیان بن عینیہ رحمۃ اللہ مقیم ہے، اگر آپ پسند فرمائیں تو ان کے یہاں چلیں۔ ہارون رشید نے کہا کہ ہاں وہی چلو۔ دونوں سفیان بن عینیہ رحمۃ اللہ علیہ کی قیام گاہ پر پہنچے۔ فضل نے دروازے پر دستک دی۔ سفیان نے پوچھا، کون؟ فضل نے کہا، امیر المومنین تشریف لائے ہیں۔ سفیان جلدی سے باہر نکلے اور بولے، امیر المومنین مجھے پیغام بھیج دیتے، میں خود حاضر ہو جاتا۔ ہارون رشید کچھ دیر ان کے ساتھ گفتگو کرتے رہے۔ چلنے لگے تو پوچھا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو ارشاد فرمائیں۔ سفیان نے کہا، میرے سر پر قرض ہے۔ ہارون رشید نے فضل کو حکم دیا کہ ابو محمد کا قرض فوراً ادا کرنے کا انتظام کرو۔ پھر دونوں وہاں سے چل پڑے۔ راستے میں ہارون رشید نے فضل سے کہا، میرے دل کو اطمینان حاصل نہیں ہوا، کسی دوسرے مرد خدا کے پاس چلو۔ فضل نے کہا، امیر المومنین، فلاں جگہ محدث عبد الرزاق بن حمام بن نافع الحمیری الصنعانی قیام پذیر ہیں۔ ہارون رشید نے کہا، چلو انہی کے پاس چلتے ہیں۔ فضل نے عبد الرزاق بن حمام کی رہائش گاہ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے عبد الرزاق نے آواز دی، کون ہے؟ فضل نے جواب دیا، امیر المومنین آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ عبد الرزاق جلدی سے باہر نکلے اور بولے، امیر المومنین مجھے طلب کر لیتے، میں خود حاضر ہو جاتا۔ ہارون رشید ان سے بھی تھوڑی دیر تک گفتگو میں مصروف رہے اور چلنے کا ارادہ کیا۔ چلتے چلتے عبد الرزاق سے پوچھا، آپ پر کوئی قرض تو نہیں؟ عبد الرزاق نے جواب دیا، امیر المومنین میں اتنی رقم کا مقروض ہوں۔ ہارون رشید نے فضل کو حکم دیا کہ ابو العباس ان کا قرض ادا کرو۔ وہاں سے چلے تو ہارون رشید نے فضل سے کہا، اے ابو العباس، یہاں بھی میرے دل کی مراد پوری نہیں ہوئی، چلو کسی اور کے پاس چلیں۔ فضل نے عرض کیا کہ امیر المومنین اس طرف فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ مقیم ہیں۔ ہارون رشید نے کہا، تو آؤ اب انہی کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں حضرت فضیل بن عیاض کے خیمے پر پہنچے۔ اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے یا قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب فارغ ہوئے تو فضل نے دروازے پر دستک دی۔ پوچھا، کون ہے؟ فضل نے جواب دیا، امیر المومنین تشریف لائے ہیں۔ فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے اندر سے ہی فرمایا کہ یہاں امیر المومنین کا کیا کام، ان سے کہو تشریف لے جائیں اور میرے مشاغل میں خلل نہ ڈالیں۔ فضل نے کہا، سبحان اللہ، کیا صاحب امر یعنی خلیفہ کی اطاعت آپ پر واجب نہیں ہے؟ فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا، میری اجازت تو نہیں ہے، ہاں حکومت کے زور پر اندر آنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی۔ یہ کہہ کر انہوں نے دروازہ کھول دیا اور ساتھ ہی چراغ گل کر دیا، یعنی چراغ بجھا دیا تاکہ ہارون رشید کا چہرہ دکھائی نہ دے۔ ہارون رشید اور فضل دونوں خیمے کے اندر داخل ہو گئے اور گپ اندھیرے میں حضرت فضیل کو ڈھونڈنے لگے۔ اچانک ہارون رشید کا ہاتھ فضیل کے ہاتھ سے ٹچ ہو گیا۔ فضیل نے فرمایا، کیا ہی نرم ہاتھ ہے، یہ ہاتھ کتنا خوش نصیب ہوگا اگر قیامت کے دن جہنم کی آگ سے محفوظ رہے۔ ہارون رشید نے کہا، اللہ آپ پر رحمت کرے، ہمیں کوئی نصیحت فرمائیے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تیرے باس عباس رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، مجھے کسی علاقے کی حکومت عطا فرمائیے۔ حضور نے کہا، اے عباس، میں نے تمہیں تمہارے نفس پر امین بنایا، ایسا نفس جو اطاعت حق میں مشغول رہے اس حکومت سے بہتر ہے جس کی ذمہ داریوں کا کوئی شمار ہی نہیں۔ حکومت قیامت کے دن شرمندگی کی وجہ بنے گی۔ ہارون رشید نے کہا، کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلافت کے تخت پر بیٹھے تو انہوں نے رضا بن حیات رحمۃ اللہ علیہ، سالم بن عبداللہ اور محمد بن کعب القرظی کو بلا بھیجا اور ان سے کہا کہ میں آزمائش میں ڈال دیا گیا ہوں، مجھے کوئی مشورہ دو۔ اے ہارون رشید، ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تو خلافت کو آزمائش خیال کیا، لیکن تم اور تمہارے ساتھی اس کو نعمت سمجھ کر اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اب سنو کہ عمر بن عبدالعزیز کو سالم بن عبداللہ نے کیا جواب دیا۔
انہوں نے فرمایا اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن عذاب الہی سے محفوظ رہیں تو مسلمانوں میں جو بڑی عمر کا ہے اس کو اپنے باپ کی طرح، جو آپ کی عمر کا ہے اس کو اپنے بھائی کی طرح، اور جو لڑکا ہے اس کو اپنے فرزند کی طرح سمجھیے، اسی طرح غیر عورتوں کو اپنی ماں کی طرح اور بہنوں کی طرح سمجھیے۔ رضا بن حیات رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اگر آپ قیامت کے دن حق تعالی شانہ کے سامنے شرمسار ہونا نہیں چاہتے تو مسلمانوں کے لیے وہی پسند کیجئے جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور جس چیز کو اپنے لیے برا سمجھتے ہیں اسے مسلمانوں کے لیے بھی برا سمجھیے، پھر جب چاہے اب بے خوف و خطر اپنی جان خالق حقیقی کے سپرد کر دیجئے۔ اے ہارون رشید، اے خلیفۃ المسلمین، میں بھی تمہیں اسی دن کا خوف دلاتا ہوں جب بڑے بڑے مضبوط قدم ڈگمگا جائیں گے۔ اللہ تم پر رحم کرے، کیا تمہارے ساتھی عمر بن عبدالعزیز کے ساتھیوں کی طرح ہیں جو تم کو ان جیسا مشورہ دیتے ہیں؟ حضرت فضیل کے ارشادات سن کر ہارون رشید پر رقت طاری ہو گئی اور وہ اس قدر روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو کہا کچھ اور فرمائیے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہارون رشید، میں تیرے اس حسین و جمیل چہرے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں دوزخ کی آگ میں جھلس نہ جائے۔ یاد رکھ کہ قیامت کے دن حق تعالی شانہ تجھ سے ایک ایک مسلمان کے بارے میں سوال کرے گا کہ تو نے اس سے انصاف کیا یا نہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی بڑھیا کسی رات بھوکی سوئی ہوگی تو قیامت کے دن وہ بھی تیرا دامن پکڑے گی اور تجھ سے جھگڑا کرے گی۔ بس اس چہرے کو آگ سے بچا سکتا ہے تو بچا، اور زندگی کے رات اور دن اس طرح گزار کہ تیرے دل میں اپنی رعیت کے بارے میں کوئی کھوٹ اور کینہ نہ ہو، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس حاکم نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے دل میں اپنی رعایا کے خلاف کینہ بھرا ہوا ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگنے پائے گا۔ ہارون رشید یہ سن کر زار و قطار رونے لگے، یہاں تک کہ انہیں اپنی سدھ بدھ نہ رہی۔ فضل بن ربیع نے حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ امیر المومنین سے کچھ نرمی برتو، آپ نے تو انہیں مار ہی ڈالا ہے۔ فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے ربی کے بیٹے، ہارون رشید کو تم اور تمہارے ساتھیوں نے ہلاک کیا ہے، میں نے انہیں ہلاک نہیں کیا۔ ہارون رشید کو ہوش آیا تو انہوں نے حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا آپ پر کوئی قرض ہے؟ فرمایا خدا کا قرض ہے جس کا وہ مجھ سے حساب کرے گا، بس ہلاکت ہے میرے لیے جب مجھ سے پوچھ تاچھ ہوگی اور میری کوئی دلیل کام نہ آئے گی۔ ہارون رشید نے کہا کہ میں لوگوں کو قرض پوچھتا ہوں۔ فرمایا میرے رب نے مجھے اس کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ یہ حکم دیا ہے کہ میں اس کے وعدے کو سچا جانوں اور اس کی ہی اطاعت کروں۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مجھے نہ تو ان سے رزق حاصل کرنے کی خواہش ہے اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائے، بے شک اللہ ہی رازق اور زبردست قدرت والا ہے۔ ہارون رشید نے کہا یہ 1000 دینار کی تھیلی ہے، میری والدہ کی میراث ہے اور خالص پاک ہے، اسے قبول فرما لیجئے۔ فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا افسوس، میری تمام نصیحتیں بیکار گئیں اور تم نے ان کو اپنے دل میں جگہ نہ دی۔ یہ مال اس کو دو جس کی اسے ضرورت ہے، لیکن تم اس کو دیتے ہو جس کو اس کی ضرورت نہیں۔ یہ مجھ پر ظلم نہیں تو کیا ہے؟ میں تجھے نجات دلانا چاہتا ہوں اور تو مجھے ہلاکت میں ڈالنا چاہتا ہے۔ فضل بن ربیع کہتا ہے کہ پھر حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے اور ہم دونوں سلام کر کے ان کی قیام گاہ سے باہر آ گئے۔ راستے میں امیر المومنین نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھا مرد مجاہد ایسے ہوتے ہیں، آئندہ جب بھی میں تم سے کہوں کہ کسی مرد خدا کے پاس لے چلو تو تم اس قسم کے فضیل بن عیاض جیسے مرد کے پاس لے جایا کرو۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم کبھی بھی دنیا کی طلب میں نہ لگیں بلکہ اپنی آخرت کی فکر کا خیال کریں، اور خود کبھی کوئی عمارت اور وزارت حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ البتہ اگر مسلمانوں کے مشورے سے کوئی عہدہ سونپ دیا جائے تو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی ان نصیحتوں کو اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔